بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عزني يا رسول الله وأوجز. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعذر منه غدا واجمع الإياس مما في أيدي الناس. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی: اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے اور بہت ہی مختصر نصیحت فرمائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو 3 چیزوں کی نصیحت فرمائی. ایک نصیحت اصلاح اعمال کے لیے، اعمال کی اصلاح کے لیے، اور ایک نصیحت اصلاح اقوال، اپنے باتوں کی اصلاح کے لیے، اور ایک نصیحت اصلاح اخلاق، اخلاق کی اصلاح کے لیے. ایک نصیحت ایسی جس سے ہمارے اعمال درست ہو جاتے ہیں، اور ایک نصیحت ایسی ہے جس سے ہمارے اقوال، ہماری باتیں صحیح ہوتی ہیں، اور ایک نصیحت ایسی جس سے ہمارے اخلاق سنور جاتے ہیں. بزرگوں اور دوستوں، بڑوں کا کلام بھی بڑا ہوتا ہے. چنانچہ عربی میں کہاوت ہے: کلام الملوکی ملوک الکلام. بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. یعنی بڑوں کی بات بہت بڑی ہوتی ہے، اور اللہ کے بعد پوری کائنات میں اگر کوئی سب سے بڑی شخصیت ہے تو وہ ہمارے پیارے نبی تاجدار مدینہ سید المرسلین والاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. آپ علیہ السلام بہت بڑی شخصیت کے مالک تھے، بہت بڑی فضیلت کے حامل تھے، اور آپ کی باتیں بھی بہت اونچی ہوتی تھی، بہت مختصر ہوتی تھی، لیکن اس کے اندر بہت زیادہ معنی ہوتا تھا، مطلب ہوتا تھا. اسی لیے آپ کو جوامع الکلم سے نوازا گیا. جامع الکلم اسی کو کہتے ہیں کہ بات بہت مختصر لیکن اس میں معنی زیادہ. گویا ایک پیالے میں دریا بکوزہ، گویا ایک پیالے میں دریا کو سما دیا گیا. تو یہ جو میں نے حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، یہ بھی ایسی ہی حدیث ہے، بہت مختصر ہے، لیکن اس پر اگر ہم عمل کر لیں گے تو ہماری دنیا اور آخرت سمجھ جائے گی، اور ہماری آخرت کا بیڑا پار ہو جائے گا. سب سے پہلی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی اس صحابی سے: اذا قمت فی صلاتک فصل صلاة مودع.
دو مطلب ہے اس کا. جب تم نماز میں کھڑے ہو جاؤ تو ایسی نماز پڑھو گویا یہی تمہاری آخری نماز ہے. ایک مطلب ہے، یعنی یہ سمجھو کہ بس اب اس کے بعد تمہیں موت کے منہ میں جانا ہے. اب تمہارے لیے موت کا فیصلہ ہو گیا ہے، پھانسی کا فیصلہ ہو گیا ہے، قتل کا فیصلہ ہو گیا ہے. اب یہ تمہاری آخری نماز ہے. ظاہر ہے ایسے وقت میں آدمی کتنی خشوع خضوع سے پڑھے گا، اللہ ہی کی طرف پوری توجہ رہے گی، پورا دھیان پورا خیال اللہ ہی کی طرف ہوگا. یہ سوچے گا کہ یہ میری سب سے آخری نماز ہے، اسی کو میں کم از کم اچھا پڑھ لوں. یہ سوچ کے وہ پورے دھیان کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ پڑھے. اور ایک مطلب اس حدیث کا، اس جملے کا یہ ہے کہ تم نماز جب پڑھو تو ایسی پڑھو کہ پوری دنیا اور اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو رخصت کر دو، سب کو پیچھے ڈال دو. مودعین کا معنی رخصت کرنے والا. ایسی نماز پڑھو جیسے کہ پوری اللہ کے علاوہ ساری چیزوں کو تم رخصت کر چکے ہو، چھوڑ چکے ہو. بس تمہارا دھیان تمہاری کوئی توجہ بس نماز ہی میں ہو، اللہ ہی کی طرف. تو دو مطلب یہ کہ یہ ایسا پڑھو گویا یہ تمہاری آخری نماز ہے. کیونکہ اب ہم جمعہ پڑھ رہے ہیں تو پتہ نہیں عصر تک ہم رہیں گے یا نہیں، عصر پڑھ رہے ہیں تو پتہ نہیں مغرب بھی ہم پڑھ سکیں گے نہیں، مغرب پڑھیں گے تو پتہ نہیں عشاء بھی پڑھ سکیں گے یا نہیں، عشاء پڑھ لیے تو پتہ نہیں جب صبح کو اٹھیں گے صبح کی نماز کے لیے تو ہم آنکھ کھولیں گے یا نہیں کھولیں گے. کیونکہ کسی کو بھی معلوم نہیں کہ موت کب آئے گی. موت کے آنے کا وقت کسی کو پتہ نہیں، لیکن سب کو یقین ہے موت سب کو آئے گی، کسی کو بھی انکار نہیں. تو اس لیے ایسا پڑھو گویا یہ تمہاری آخری نماز. اسی لیے بچہ پیدا ہوتے ہی ایک کان میں اذان دی جاتی ہے اور ایک کان میں اقامت کہی جاتی ہے. تو گویا ہماری پوری زندگی کا پورا وقت اتنا ہی ہے جتنا کہ اقامت اور نماز کے کھڑے ہونے کے درمیان کا وقت ہے. اقامت اور جماعت میں کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ بہت ہی تھوڑا سا، آدھا سیکنڈ، ایک سیکنڈ، ایک منٹ، آدھا منٹ کا فاصلہ ہوتا ہے. تو ایسا سمجھو تو پیدا ہوتے ہی ہمیں باور کرایا جاتا ہے، یقین دلایا جاتا ہے کہ جو دنیا کی زندگی ہے بہت مختصر سی زندگی ہے. کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ سلیمان ابن عبد الملک ایک خلیفہ تھا، بادشاہ تھا. ایک مرتبہ مدینے آیا تو وہاں ایک بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے، تابعی تھے، ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ. ان سے اس کی ملاقات ہوئی تو سلیمان ابن عبد الملک نے ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، بہت سارے سوالات کیے. ان میں سے چند سوالات یہ ہیں. اس نے پوچھا کہ اے ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ملاقات حضرات صحابہ سے ہوئی ہے، ذرا بتائیے وجہ کیا ہے کہ جب ہم دنیا سے جاتے ہیں تو ہمیں وحشت ہوتی ہے، موت کا ڈر ہوتا ہے، موت کا خوف رہتا ہے. کیا بات ہے؟ ہم دنیا سے جانے سے کیوں اتنا ڈرتے ہیں؟ تو حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، ہم نے دنیا ہی میں لگ کر دنیا کو آباد کر لیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بس دنیا ہی سب کچھ ہے اور ہم نے آخرت کو ویران کر دیا ہے. آخرت کا کوئی عمل ہم نے نہیں کیا جس کی وجہ سے آخرت ہماری بالکل ویران ہے، خالی ہے. آدمی جب آبادی سے ویرانے میں جاتا ہے جہاں کوئی نہیں ہوتا تو آدمی کو وحشت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، ڈر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو اسی وجہ سے ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے، ہمیں موت کا خوف لگا رہتا ہے. تو بادشاہ نے پھر پوچھا کہ حضرت ہم کیسے جانیں کہ ہمارا کیا حال ہوگا، ہمارا انجام کیا ہوگا؟ تو ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم اپنے اعمال کو قرآن پر پیش کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارا حال کیا ہوگا، تمہارا انجام کیا ہوگا.
کون سی آیت پر پیش کروں؟ تو حضرت نے کہا ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، بے شک نیک لوگ جنت کی نعمتوں میں ہوں گے اور برے لوگ جہنم کے عذابوں میں، جہنم میں ہوں گے۔ تو اگر تمہارے اندر نیکی ہے تو سمجھ جاؤ کہ تمہارا انجام نیک ہوگا، تم جنت میں، جنت کی نعمتوں میں ہوگے۔ اگر تم برے ہوگے تو تم دوزخ میں ہو۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا اے ابو حازم رحمت اللہ علیہ، ذرا بتائیے جب آخرت میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے کہ تو ہماری کیا حالت ہوگی؟ تو حضرت ابو حازم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر ہم نیک ہوں گے، دنیا میں ہم نے اللہ کے ہر حکم کو پورا کیا ہوا ہوگا، تو ہم اللہ کے دربار میں ایسے حاضر ہوں گے جیسے کہ کئی دن کا مسافر اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر چلا گیا ہو، کئی عرصے کے بعد، کئی سالوں کے بعد اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے آ رہا ہو، تو وہ کتنا خوش ہوگا۔ اتنا ہی نیک آدمی بھی اللہ سے ملتے ہوئے خوشی خوشی ملے، خوشی خوشی حاضر ہوگا اللہ کے دربار۔ اور اس کے برعکس جو گنہگار ہوگا، جس نے پوری زندگی نافرمانی میں گزاری ہوگی، وہ اللہ کے دربار میں ایسے حاضر ہوگا جیسے کہ بھاگا ہوا غلام جو کئی دنوں سے اپنے آقا سے بھاگ گیا ہو، آقا کے غلام کہیں سے پکڑ کر اسے آقا کے دربار میں حاضر کر رہے ہوں، تو وہ انتہائی شرمندگی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ اپنے آپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں سمجھے گا، اسی حالت میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا۔ کون؟ گنہگار آدمی۔ اس کے بعد اب سلیمان ابن عبد الملک نے پوچھا کہ حضرت آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو بتائیے کیسے نماز پڑھتے ہیں، اسی کو مجھے بتانا ہے۔ تو ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے سب سے پہلے میں اچھی طرح سے وضو کرتا ہوں، وضو کے فرائض، وضو کے سنتیں، وضو کے مستحبات جو بھی ہیں تمام کا خیال کر کے، ایک ایک چیز کا خیال کر کے اچھی طرح سے وضو کرتا ہوں۔ اس کے بعد جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں قبلہ رخ ہو کر، تو کعبے کو اپنے سامنے ہوتا ہوا اور دائیں طرف جنت اور بائیں طرف جہنم اور پیچھے موت کو آتا ہوا سمجھ کر، اور نیچے پل صراط پر کھڑے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو سمجھ کر میں اللہ کو علیم و خبیر سمجھتے ہوئے کھڑا ہوتا ہوں اور یہ سوچتا ہوں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز۔ جب بھی میں نماز پڑھتا ہوں تو میں کعبے کو اپنے سامنے تصور کرتا ہوں، جنت کو دائیں اور جہنم کو بائیں اور نیچے پل صراط کو ہے کر کے تصور کرتا ہوں، اور پیچھے موت کو آتی ہوئی تصور کرتا ہوں، گویا موت میرے پیچھے لگی ہوئی ہے اور یہ میری آخری نماز۔ تو سلیمان نے پوچھا حضرت یہ اس طرح نماز پڑھنے کی آپ کی عادت کب سے ہے؟ تو حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کا فضل ہے یہ میری عادت 40 سال سے، میں الحمدللہ میں اسی طریقے سے، اسی سوچ کے ساتھ، اسی تصور کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں۔ سلیمان نے کہا کاش ہمیں ایک وقت کی نماز اس طرح کی ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو بزرگوں اور دوستوں یہ اللہ والے تھے جو اللہ کے نبی کی ایسی حدیثوں پر صحیح معنی میں عمل کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اسی خشوع و خضوع کے ساتھ، اسی تصور کے ساتھ نماز پڑھیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بس بوجھ اتارنا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں؟ بوجھ اتارنا ہے۔ کہیں بھی کھڑے سیڑھیوں کے پاس، باہر کہیں بھی موقع مل گیا تو بس 2 رکعت پڑھے فوراً بھاگ جائے، سمجھتے کہ بس ہم جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں۔ بزرگ اور دوستوں نماز ایسی چیز نہیں ہے۔ نماز اللہ کی بہت بڑی ایسی نعمت ہے جس میں ہم اللہ سے لو لگاتے ہیں۔ ایک بندے کا اور ایک اس کے آقا کا جو تعلق ہوتا ہے ہم گوشی ہے، یہ سرگوشی ہے۔ جب کوئی آدمی اپنے کسی بڑے بادشاہ سے ملاقات کے لیے جاتا ہے تو کیا اس طرح سے جلدی سے فوراً 2-3 منٹ میں 1 منٹ میں کھڑے ہو کے بھاگ جاتا ہے؟ نہیں،
تو اس کی تو خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہاں جو ہے اپنے بادشاہ کے سامنے، اپنے حاکم کے سامنے وقت گزارے. تو اس لیے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں نماز بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ، اور جب نماز کا وقت آ جائے تو اذان جب کہہ دی جائے تبھی سے ہمیں اس کی تیاری شروع کر دینی چاہیے. ایسا نہیں کہ بس اقامت کہنے سے 2 دن پہلے بھاگ کر آئیں، 2 رکعت نماز پڑھے فوراً بھاگ کے چلے جائیں. نہیں بزرگوں اور دوستوں، نماز ایسی چیز نہیں ہے. صحابہ نے اسی نماز سے اپنے پورے مسائل حل فرمائے، اپنے پورے ضرورتیں پوری فرمائے. ایسی بڑی دولت ہے، ہم نے اس کو بالکل ہلکا سمجھ لیا ہے، بے حیثیت سمجھ لیا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نصیحت یہ فرمائی اصلاح اقوال کے لیے، ولا تعذر ولا تکلم بکلام تعذر منه غدا. ایسی کوئی بات مت کرو جس پر تمہیں آئندہ دوسرے سے معذرت کرنے پڑے کہ بھائی معاف کر لو، میں نے غصے میں ایسی بات کہی. لہذا جب بھی بات کرو تو پہلے اسے تولو، اس کے بعد بولو. اللہ والے بولتے ہیں جب بھی بولنا ہے تو پہلے بات کو تولو. یہ جو بات میں بولنے جا رہا ہوں اس کا ریاکشن کیا ہوگا، اس کا کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہوگا، اس سے کس کو تکلیف تو نہیں ہوگی، اس سے کسی کا نقصان تو نہیں ہوگا. یہ سوچو پہلے، اس کے بعد زبان سے باہر نکالو. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہتا ہے وہ نجات پا لیتا ہے. کبھی کبھار ایک بول کی وجہ سے آدمی کی پوری دنیا غارت ہو جاتی ہے. کسی کمپنی میں کام کرتا ہے، کبھی غصہ آ گیا، اب کوئی ایسا لفظ زبان سے نکال دیا کہ اس کی وجہ سے مینیجر اور کمپنی کا مالک ناراض ہو گیا، تو بس اس کی پوری دنیا غارت. یہی ایک زبان ہے کہ اس کی وجہ سے اگر کلمہ پڑھ لیتا ہے تو کیا ہے، اس کی آخرت سنور جاتی ہے، اپنے لیے جنت حلال کر لیتا ہے. لیکن وہ ایک بول نہیں بولتا ہے تو جنت اس پہ حرام. ایسے ہی کوئی ایمان والا جب کفر کا ایک کلمہ بول لیتا ہے تو وہ ایک کلمے کی وجہ سے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق کر لیتا ہے اور جنت کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، اسی ایک بول کی وجہ سے. تو بزرگوں اور دوستوں، اللہ والے کہتے ہیں یہ زبان سے نکلی ہوئی بات ایسے ہے جیسے کمان سے نکلا ہوا تیر. کمان سے ایک مرتبہ تیر نکل جائے تو اب نکل گیا، دوبارہ واپس لوٹتا نہیں. اسی طرح سے زبان سے نکلی ہوئی بات نکل گئی تو پھر دوبارہ اسے واپس نہیں لے سکتے. تب کتنا بھی معافی مانگو لیکن سامنے والے کا دل جو ہے زخمی ہو جائے گا، ہمارے بارے میں غلط تاثر ہو جائے گا کہ یہ وہ ہے جس نے مجھے ایسی بات کہی. اس لیے زبان کے بارے میں ہمیں بہت احتیاط کرنا چاہیے. بولنے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے. حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ پہلے غلام تھے، ان کے آقا نے ان سے کہا کہ جاؤ ایک جانور ذبح کرو اور اس جانور میں جو سب سے بہترین چیز ہے اس کو لے کر آؤ. جا کر جانور ذبح کرے اور اس جانور کی زبان اور دل لے کر آئے. یہی اس جانور کی بہترین 2 چیزیں. ایک عرصے کے بعد پھر کہا کہ اسی طرح کا جانور اور ایک ذبح کرو اور اس میں جو سب سے بری چیز ہو اسے لے کر آؤ. تو گئے، جا کے جانور ذبح کرے، پھر بھی وہی زبان اور دل لے کر آئے. آقا پریشان، پوچھا کیا بات ہے، جب پہلے میں نے کہا کہ سب سے بہترین چیز لاؤ تو تم نے یہی 2 چیزیں لائی، اب بھی یہی 2 چیزیں لائے ہو. تو لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہی 2 چیزیں ہیں کہ جب انسان ان کو صحیح طور پر استعمال کرتا ہے تو اچھا بنتا ہے. زبان کا اور دل کا. دل زبان کو صحیح رکھے، دل کو صحیح رکھے تو وہ سنور جاتا ہے، وہ نیک ہو جاتا ہے. لیکن اسی زبان اور دل کو اگر خراب کر لے، برباد کر لے تو پھر وہ برباد ہو جاتا ہے. تو اس لیے دوسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ جب بھی بات کرو تو سوچ سمجھ کر بات کرو. اس کے بعد تیسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی وَاجْمَعِ الْإِيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، اصلاح اخلاق کے لیے. یعنی اللہ نے تمہیں جو بھی دیا ہے اس پر قناعت کرو. اللہ ہمیں بہت دیا یہ سمجھو، زیادتی کی امید مت رکھو، لوگوں سے امید مت رکھو، اللہ سے امید رکھو.
آدمی لوگوں سے امید رکھتا ہے، بعد میں امید پوری نہیں ہوتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے. اس لیے لوگوں سے امید مت کرو. اذا استعنت فاستعن باللہ، جب اللہ مدد مانگو تو صرف اللہ سے مانگو. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب مانگو تو صرف اللہ سے مانگو. اور اللہ نے جو دیا ہے اس پہ قناعت کرو، زیادہ کی حرص مت کرو، دنیا کے زیادتی کی حرص مت کرو. اس لیے کہ دنیا کتنی بھی مل جائے آدمی کا پیٹ نہیں بھرے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ لَابْتَغَىٰ ثَالِثًا، انسان کے پاس سونے کے 2 پہاڑ بھی ہوں تو وہ تیسرے پہاڑ کی خواہش کرے گا. وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، انسان کا پیٹ خبر کی مٹی ہی بھرے گی. خبر میں جانے کے بعد ہی ہمارا جو ہے وہ حرص کی پیٹ بھرے گی، حرص جو ہے وہ ختم ہوگی. اس لیے کبھی بھی ہم مالدار نہیں ہوں گے اگر ہم زیادتی کی خواہش کرتے رہیں گے. اسی لیے حدیث میں فرمایا لیس الغنى عن کثرت العرض ولكن الغنى غنى النفس، زیادہ مال زیادہ دولت جمع کرنے والا مالدار نہیں ہے. اصل مالدار وہ ہے جو اپنے دل کو مالدار بنا لیا، یعنی مطلب جو اللہ دیا ہے بہت ہے مجھے یہ سمجھے تو وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا. یہ سمجھے گا کہ بس مجھے اللہ بہت دیا ہے تب کسی کا محتاج نہیں ہوگا. اگر وہ اور زیادہ مال جمع کرنے کی فکر میں رہے گا تو پھر محتاج ہی رہے گا، کبھی بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، کبھی بھی اس کا دل نہیں بھرے گا، کبھی بھی اس کی حرص ختم نہیں ہوگی. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 نصیحتیں فرمائی. پہلی نصیحت یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو ایسی پڑھو گویا تمہاری آخری نماز ہے. اور دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ بات کرنے سے پہلے سوچ سمجھ کر بات کرو. اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے بڑوں سے، اپنے چھوٹوں سے جب بھی بات کرو تو سوچ سمجھ کر بات کرو. بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچو. اور تیسری نصیحت یہ فرمائی صرف اللہ سے امید رکھو، لوگوں سے امید مت رکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان تینوں باتوں پر مکمل طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.